السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے خیر خیریت سے ہی ہوں، آج کل حالات تو ایسے نہیں ہیں ہمارے ہاں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کسی بھی سویلائزڈ ملک میں نہیں ہونی چاہیے، اسلامی ریاست میں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے 3 جنہوں نے میری اٹینشن پکڑی، وہ یہ ہے کہ ایک 5 سال کی بچی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کا ریپ کیا گیا، اس کو مرڈر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اتنی نفرت، اتنی حقارت 5 سال کی بچی کے لیے، کیسے مرد نہیں کہوں گا، کیسے انسان میں ہو سکتی ہے اتنی نفرت 5 سال کی بچی کے لیے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، میرے علم کی گرفت سے باہر ہے یہ چیز بالکل۔ دوسرا، ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک ماں تھیں، وہ ہیں، ان کے بچوں کے سامنے ان کا ریپ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر چھوڑ دیا گیا وہیں پہ۔ الیجڈلی انہوں نے ریسکیو سروسز کو کال بھی ملائی تھی، لیکن وہ چلان کاٹنے میں بزی ہوں گے، کال نہیں اٹھائی تھی انہوں نے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہاں ہوا، کتنے بجے ہوا، کیسے ہوا۔ صرف ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک اسلامی معاشرے میں تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تیسری چیز جو میری اٹینشن کا مرکز بنی، وہ یہ تھی کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو پشاور میں گولی مار دی گئی۔ ٹرانسجینڈر تھیں وہ، خواجہ سرا جس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ، اور ان کی ہمارے ملک میں کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے، اور ان کو ہم کتنا رتبہ دیتے ہیں، یہ تو ہم سارے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے لیٹس ناٹ پلے ڈم ہیئر۔ کے پی کے والے ایریا میں خاص طور پہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جو رویہ ہوتا ہے ان کے خلاف، خیر چھوڑیں، یہ 3 واقعات ہیں۔ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے ان ساری باتوں کو لے کے۔ I am completely at a loss for words۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ایک بے گناہ کی جان لی، اس نے ایسے کیا جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو۔ ہمارے گھر سے ایک پیارا چلا جائے، ساری زندگی گزر جاتی ہے ہماری، لیکن وہ غم نہیں اترتا۔ ایک پیارا قتل کر دیا جائے، غم چھوڑیں صدمہ بھی ساری زندگی نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بے گناہ کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر رکھی ہے۔ اس پہ نہیں شور مچاتا کوئی، اس پہ نہیں غصہ آتا کسی کو، اس پہ نہیں یہ قاتلوں کو نکالتے، اس پہ نہیں یہ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ قانون اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے، لیکن وہ جذبہ اور وہ آگ اب کہاں جاتی ہے؟ خیر، بات کسی اور جگہ نکل جائے گی، وہ میں چاہ نہیں رہا۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہم بحیثیت مرد کیا کر سکتے ہیں اپنے سماج کو خواتین کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ بنانے کے لیے۔ اب مردوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سماج کو خواتین کے لیے بہتر بنائیں۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ
آپ کی سوسائٹی میں دیر آر انف مین ٹو کاز اے جنرل پرابلم ناؤ. اتنے لوگ مسئلہ بن گئے ہیں کہ اس کو جنرلائز کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں بحیثیت مرد اب کچھ چیزیں ایسے اپنے بیہیویئرز میں چینج کرنے کی ضرورت ہے جو پہلے نہیں کیا جاتا تھا، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہوں میں کوئی شرمندگی پیدا کریں، تاڑنا نہ شروع کریں. ہر گزرتی عورت کو دیکھنا آپ پہ فرض نہیں ہے. کیوں تاڑتے ہیں، کیوں اس کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں، وہ سامنے سے آتی ہیں. کوشش کریں کہ یا تو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یا اول تو دیکھیں ہی نہ. وہ تو یہ پریفر کریں گی، دیکھیں ہی نہ. اپنی نگاہوں میں تمیز پیدا کریں، اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں. آپ کو تو آپ کا دین بھی یہی کہتا ہے جس کے ہم اتنے شدید سخت قائل ہیں. یہاں پہ ایک ہیبٹ بناتے ہیں کہ اب خواتین کو ہم جانوروں کی طرح نہیں تاڑ کے دیکھیں گے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے. دوسرا یہ کہ جی اپنا لہجہ دھیما رکھیں، تمیز سے بات کرنا سیکھیں، آواز نیچے رکھنا سیکھیں، چیخنا نہ شروع کر دیا کریں ہر بات پہ. اگر آپ کو آپ کی بات دھیمے لہجے میں آپ سے نہیں سمجھائی جا رہی تو آپ چیخ لیں گے تو آپ کی بیوقوف بات بس اور بیوقوف ہی لگے گی. اس میں آپ نے کوئی اضافی عقل و فہم نہیں ڈال دیا. اپنی آواز کو دھیما رکھا کریں، خواتین کو بات کرنے کا موقع دیا کریں، ان کی بات کو اصل میں سنا کریں، عزت دیا کریں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالا نہ کریں. وہی اسٹیٹس دیں ان کو سوسائٹی میں جو آپ خود کو دینا پسند کرتے ہیں. تیسری یہ چیز جی کہ خواتین کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کرنا سیکھیں، کرنا شروع کریں. میں خود اس چیز کا مجرم ہوں، رہ چکا ہوں ایک وقت پہ کہ جب خواتین نہیں تھیں تو ان کی پیٹھ پیچھے ایسے غلیظ انداز میں ان کو ڈسکس کرنا، ان کو آبجیکٹیفائی کرنا، یہ چھوڑنا پڑے گا ہمیں. اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت نہیں کر سکتے، آپ سامنے بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے شاید آپ 6 لوگ مذاق کر رہے ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے جائے گا کسی اور محفل میں وہی بات کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی ایک نہ ایک درندہ بیٹھا ہو جو آپ کی اس گھٹیا بات سے انسپریشن پکڑ کے کل کو کوئی ایسی چیز کرے جس طرح کی آج ہم پھر نیوز میں دیکھ رہے ہیں، اور تب ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. خدا جانے یہ معاشرہ گل سڑ گیا ہے بالکل پوری طریقے سے اندر باہر سے. یہی چند چھوٹی چھوٹی اخلاقیات ہیں جو ہم کرنا شروع کریں تو شاید ہم بحیثیت انسان بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں، اور ہم اپنی خواتین کو کوئی سینس آف سیکیورٹی، کوئی سیمبلنس دینا شروع کریں. جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. آمین. خیال رکھیں اپنا.